جب تک قرآن ہے اس وقت تک ہم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکتے۔ یہ 2 4 10 20 100 50 ہزار 10,000 لاکھ 10 لاکھ مر کھپ بھی گئے نا، جب تک قرآن کریم ہے، یہ نسخہ کیمیا ہے، اس وقت تک انہیں ہرایا نہیں جا سکتا۔ کہ قرآن انرجیٹک ہے، یہ ان میں ایسی انرجی، ایسی توانائی بھر دیتا ہے، یہ انہیں ایسی قوت بخشتا ہے کہ یہ خالی ہاتھ ہونے کے باوجود، نہتے ہونے کے باوجود، پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہوتے ہیں، کھانے کو خوراک مناسب نہیں ملتی، اس کے باوجود بڑی سے بڑی قوتوں سے ٹکرانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کافر، ظالم، بے دین، دین دشمن عناصر کہ قرآن کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ان کی بھول ہے، یہ ان کی بھول ہے کہ جب تک قرآن کے نسخے ہیں اس وقت تک ہم قرآن سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ قرآن مسلمان گھروں میں، دلوں میں محفوظ ہے، مردوں کے دلوں میں، عورتوں کے دلوں میں، بچوں کے سینوں میں، بچیوں کے سینوں میں محفوظ ہو چکا۔ یہ تو میری آپ کی بدنصیبی ہے کہ جنہوں نے قرآن محفوظ کر لیا اور باقی لوگ وہ اس قرآن سے استفادہ نہیں کر رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری آواز آپ تک بعد میں پہنچتی ہے، میرے منہ سے نکلنے والے الفاظ اور جملے میرے کانوں تک پہلے پہنچتے ہیں کہ آپ مجھ سے زیادہ فاصلے پر بیٹھے ہیں، میرے کان زیادہ قریب ہیں میرے منہ کے۔ یہ آواز میں اپنے آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں اور آپ تک بھی، کہ ہم نے ایک انتہائی بیش قیمت، انتہائی گراں قیمت کتاب قرآن حکیم کی قدر نہیں کی جیسے کرنے کا حق تھا، جیسے کرنے کا حق تھا۔ کیا زمانہ تھا جب مسلمان گھروں کے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں نماز فجر کا اہتمام کرتے تھے اور اس کے بعد ہر گھر سے، ہر فرد کے قرآن پڑھنے کی آواز آتی تھی۔ کیا وقت تھا، کتنا پیارا وقت تھا، اور اب وہ قرآن کی جگہ اخبارات نے لے لی۔ ہم اپنی صبح کا آغاز اخبار کے مطالعے سے کرنا چاہتے ہیں۔ رات کی خبریں کیا، رات 12 بجے 1 بجے تک ٹی وی وہ جان نہیں چھوڑتا کہ تازہ ترین حالات کیا ہیں، اور صبح کے وقت پھر یہ فکر ہوتی ہے کہ رات کو کہیں کوئی انقلاب نہ ہو گیا ہو۔ ہائے کاش ہم رات کو سوتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں اور تیرے نام پر جیتا ہوں، یہ دعا پڑھ کے سوتے۔ جب میں اللہ کے نام پر مرتا ہوں، سو رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، ڈر ہے، اس کا مقام اور مرتبہ ہے۔ جب ہے تو پھر مجھے سوچنا ہے نا سوتے ہوئے کہ آج میں نے پورا دن اللہ کے کتنے احکام پر عمل کیا اور کتنے احکامات کو توڑا۔ اگر مجھ سے نادانی ہوئی، اللہ کا کوئی حکم چھوٹ گیا، اللہ کے کسی حکم پر میں عمل پیرا نہیں ہو سکا، تو مجھے استغفار کرنا ہے نا۔ اگر دن میں 5 وقت میں سے کوئی نماز رہ گئی تو مجھے وہ قضا کر کے سونا ہے، ادا کر کے سونا ہے، اور صبح اٹھتے ہوئے الحمدللہ الذی احیانا
بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ سنت طریقے کے مطابق جب میری آنکھ کھلے تو میری زبان پر یہ لفظ ہوں، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا۔ ہمیں اللہ نے موت دے دی تھی، مر گئے تھے، سو گئے تھے، ہوش و حواس معطل ہو گئے تھے، شعور و ادراک ختم ہو چکا تھا۔ اللہ کی رحمت سے ایسا ہوا، ورنہ کتنے سوئے اور بس سوئے کے سوئے رہ گئے۔ حمدیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت دینے کے بعد زندگی بخشی۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور ہمیں جانا کدھر ہے، پیش کدھر ہونا؟ اللہ مالک الملک کے حضور۔ جس اللہ کے حضور پیش ہونا ہے اس کے لیے ہم تیاری نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، اور کوئی رستہ ہے ہی نہیں۔ دنیا میں تو یوں ہے، باپ مجھے گھر سے نکال دے، میں اپنے سسرال کا رخ کر لوں گا، شاید وہاں پناہ مل جائے۔ پاکستان کی گورنمنٹ مجھے ملک سے نکال دے، دیس نکالا دے دے، میں انگلینڈ چلا جاؤں گا، امریکہ چلا جاؤں گا۔ وہ سارے باغیوں کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں، سرکشوں کو پناہ دینے کے لیے تیار۔ دنیا میں تو یہ ہے، ایک ملک سے نکلے دوسرے ملک، ایک گھر سے دھکا لگا کسی اور گھر پر، لیکن وہاں ایک ہی رستہ ہے، صرف ایک ذات ہے جس کے سامنے پیشی ہونی، اور وہ خود کہتا ہے کہ جتنی بغاوت کر رہے ہو کر لو، جتنی نافرمانی کر سکتے ہو نا کر لو، الی المصیر، پلٹنا آخر میری طرف ہی ہے۔ جب ہم سب کو اللہ کے حضور ہی پیش ہونا ہے تو بزرگان محترم، یہ دروس قرآن کا سلسلہ اس لیے جاری کیا گیا کہ ہم ساری باتیں چھوڑ چھاڑ کر، ساری فرقہ بندیوں دھڑے بندیوں سے آزاد ہو کر قرآن کریم کی طرف آ جائیں۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ حضرت مولانا علامہ عطاء اللہ بندیالوی صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ جتنے ساتھی پیچھے ہیں ادھر آگے جگہ ہے، یہ پچھلے ساتھی اٹھ کے آگے آ جائیں، بعد میں پریشانی نہ ہو۔ جگہ یقیناً تھوڑی سی گرم ہو گئی ہوگی، لیکن ادھر ٹھنڈ ہوگی، ذرا آگے آ جائیں تاکہ اطمینان سے تشریف رکھیں، بیانات سن سکیں۔ آپ کی خواہش کی طرح میری بھی شدید خواہش ہے کہ اللہ کرے ہمارے ساتھی عشاء کی نماز اسی مسجد میں ادا کیا کریں، اور عشاء کے فوراً بعد درس قرآن کریم کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ لیکن بعض ساتھی اپنی اپنی مسجدوں میں نماز پڑھ کے آتے ہیں، ذرا آگے آگے ہو جائیں، جو پیچھے ہیں ادھر کافی جگہ ابھی ہے۔